بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. 2-3 خبریں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, بہت ہی حساس ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ مستعفی ہونے کا دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, لیکن اب مزید کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا, اور دوسرا عمران خان صاحب بھی ایک بات کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے ایک نئی بات کی ہے, اس سے آگاہ کروں گا. پھر سب سے پہلے ہم آتے ہیں, سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں کہ کیونکہ کچھ پراسرار قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, کچھ ان یوزول سا ہو رہا ہے, اور لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. پس پردہ جو میوزک چل رہی ہے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے, اور ہم تک اطلاعات نہیں پہنچ رہی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم مختلف ڈاٹس اکٹھے کرتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گڑبڑ ہے, لیکن افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی جا رہی. نمبر 1. نمبر 2, اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری, عمران خان صاحب کو جو اٹھایا گیا, گریبان سے پکڑ کے جو اٹھایا گیا, شیشے توڑ کے عدالت کے اور عدالت کے دروازے توڑ کے, وہ ابھی تک جو ڈیمیج ہوا ہے, خاص طور پہ جی ایچ کیو اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ڈیمیج ہوا ہے, وہ بہت زیادہ ڈیمیج زیادہ ہو گیا, اور وہ ریکور نہیں ہو رہا, اور اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک کام ہوا جو کہ کور کمانڈر لاہور اور لاہور کا کور کمانڈر لاہور ہاؤس, اور پھر کچھ اور جگہوں پہ جو جلاؤ گھرا ہوا, تو اس کے بعد بھی کچھ چیزیں اس کو ایک نیا نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل سے میں نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز پہ, تمام ٹی وی چینلز پہ ایک ہی فوٹیج, 2-3 فوٹیجز جو ہیں مختلف شہروں کی, وہ چلائی جا رہی تھیں افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں, اور ساتھ ہی ساتھ افواج پاکستان کے حق میں ریلیوں کے ساتھ ساتھ کل ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی, اور وہ بھی پرانے اثاثہ جات جو ہیں ان کو ظاہر کیا گیا, اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. مجھے یاد آ گیا سال 2002 اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد کی صورتحال, اور وہی چہرے جو ہیں وہ مجھے نظر آئے پریس کانفرنس کرتے ہوئے. تو ان سلیپر سیلز کی کیا ضرورت پڑی تھی ان سے پریس کانفرنس کروانے کی اور ان سے حمایت حاصل کرنے کی. یہ لا حاصل ایک ایکسرسائز کی گئی ہے, اور اس سے نقصان ہوگا, کیونکہ تاڑنے والے جو ہیں وہ بڑی غضب کی نظر رکھتے ہیں, اور اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں تو یہ فورن اینڈ پہ جو ہے, ایکسٹرنل اینڈ پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آتی, وہ پھر بعد میں سمجھ آتی ہے کہ جو سلیپر سیلز ہیں ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی, اور ان سے افواج پاکستان کے حق میں بیان دلوائے گئے, اور ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کہا گیا کہ یہ ہے ہماری سیسا پلائی ہوئی دیوار. اسی طریقے سے ریلیاں نکالی گئیں, ریلیوں پہ بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے عوام افواج پاکستان کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کرتے. وہ پاکستان کے عوام افواج پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام کا, اور اس وقت جو پچھلے 13 ماہ سے جو رد عمل ہو رہا ہے شدید ترین, وہ 25 مئی کے ظلم بھی برداشت کر لیے, اور تازہ ترین ظلم بھی برداشت کر لیے, لیکن ریئیکشن جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا. اور اس کی ریزن ہے کہ پچھلے 5 دنوں سے جو ظلم و ستم کیے گئے, اور جو بنیادی انسانی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں, جمہوریت معطل ہے, آئین معطل ہے عملاً, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. عمران ریاض خان صاحب ہمارے بھائی ابھی تک لاپتہ ہیں, حقیقت ٹی وی والوں کو مبارک ہو, وہ گرفتار, وہ ان کو رہائی مل گئی, اور اوریہ مقبول جان, اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار قسم کے اس وقت پاکستان میرا خیال ہے دنیا کا نمبر 1 ملک ہوگا جہاں پہ اس وقت سیاسی قیدی جو گرفتار ہیں. 5,000 سے زیادہ کی تعداد ہو چکی ہے جو سیاسی قیدی اس وقت پاکستان کی جیلوں میں گرفتار ہیں یا پھر لاپتہ ہیں, کیونکہ عمران ریاض خان کا تو پتہ ہی نہیں, کوئی اون ہی نہیں کر رہا. اوریہ مقبول جان, ان کے بیٹے پھر رہے ہیں مقدمہ درج کروانے کے لیے, درخواست دینے کے لیے, ان کو بھی کوئی نہیں پوچھ رہا, کہ وہ تالے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, کنڈیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا عمران خان صاحب کو گرے باندھ سے پکڑنا. سابق وزیر اعظم, پاکستان کے مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر, ان کو جب گرے باندھ سے پکڑ کر اور لایا گیا, اور حکم تھا کہ ان کو اٹھا کر لایا جائے اور اسی طریقے سے لایا جائے. یہ جب فیصلہ ہو رہا تھا, یہ جب ڈسکشن ہو رہی تھی, اب غور سے سننے والی باتیں ہیں کہ جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, پہلے تو جب معاملہ تحریک عدم اعتماد کا تھا اور عمران خان صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا, اس وقت بھی کچھ دانش مند لوگوں نے کہا تھا, آپ لوگوں کو بتایا تھا, اور ود ان آرگنائزیشن یہ بات ہوئی تھی. اس وقت چند دانشوروں نے, اور چند دانشور ادارے کے دانشور
اچھے سوچ تھے جن کو پتہ تھا زمانہ کیسے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا جائے اقتدار سے، تحریک عدم اعتماد نہ لائی جائے، کیونکہ ان کا رد عمل اس کا شدید آئے گا، اور ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز تھے، اور اگر یہ شدید نہ تھا تو ہم سمجھتے کہ واقعی یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ رپورٹ سبمٹ کی، کہ جناب یہ رزلٹ آئے گا، اس لیے آپ ان کو نہ چھیڑیں، اور انہی کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور جنرل فیض تھے وہ، ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ایک انالائز کر کے ایک رپورٹ پیش کی تھی، اس کے اکارڈنگ کہا گیا تھا کہ نہ کریں۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس کو کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو، کیونکہ آخری سال ہے الیکشن کا، ان کو ڈسٹرب نہ کریں، اور اگلے سال الیکشن ہو ہی جائیں گے، اور یا ویسے خان صاحب کو کہہ دیں کہ علی الیکشن کروا دیں، تو اس لیے، لیکن نہیں مانا گیا، اور کہا یہ گیا، پھر وہی کہانی گڑھی گئی کہ جناب وہ جنرل فیض آرمی چیف بنیں گے، اور وہ پھر 100 عدالتیں بنائیں گے، 100 جج لے کے آئیں گے، اور پھر 100 لوگوں کو اندر ڈالیں گے، تو یہ ایک خوفناک ماحول بنایا گیا۔ تو بہرحال ان کی بات درست ثابت ہوئی، اور عمران خان صاحب واقعتاً وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تو اس سے زیادہ خطرناک، اور از خود، اور پاکستان کے عوام نے از خود یہ تحریک شروع کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں کاغذات داخل کروا دیے تھے، اور وہ اگلے دن انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا تھا، وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں جتنا شہباز شریف صاحب نے تھا، لیکن حصہ لینا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس سے پہلے جو رات تھی، وہ پاکستان کی پبلک جو سڑکوں پہ نکلی، تو پتہ چلا کہ ہماری اصل طاقت تو پاکستان کے عوام ہے اور باہر ہے، ہم نے اندر جا کے کیا کرنا ہے پارلیمان میں، لہٰذا وہ ختم کیا گیا، اور بات درست ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اب اگلا بتاؤں، پھر یہ کافی عرصے سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اٹھا لیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ پھر عقل مند لوگ جو ہیں، سیانے لوگ، وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ایسا کام نہ کریں، اور اس کا بھی رد عمل شدید آئے گا، لیکن نہیں، ضد تھی اور خواہش تھی مریم صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی ضد تھی، حکم تھا، اس لیے یہ بار بار یہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے زمان پارک میں آپریشن کیا گیا، اس میں ناکامی ہوئی، پھر جوڈیشل کمپلیکس میں کیا گیا، وہ ناکامی ہوئی، اور اس کے بعد اب جو اٹھایا جانا مقصود تھا، اب اس وقت اس سے پہلے بھی ایک ہوتی ہے میٹنگ بڑوں کی، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اٹھا لیا جائے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ وہاں پہ بھی صاحب لوگ، اچھی رائے رکھنے والے، انہوں نے پھر منع کیا کہ یہ کام آپ نہ کریں، اور اس سے بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا، اور یہ بلا وجہ کی بدنامی ہوگی، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ تو بزدل آدمی ہیں، آپ کو کیا پتہ، تو چھوڑیں اس بات کو، تو ہم طاقتور ہیں، اور آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کو اٹھا لیا گیا۔ اب جب اٹھا لیا گیا، اور وہ ایسے بھونے طریقے سے اٹھایا گیا، کیونکہ اصل تھا کہ اپنی طاقت دکھانی ہے، اور اپنا خوف اور دبدبہ بٹھانا ہے لوگوں پہ، سب پہ، کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ جناب میں اٹھا کے لے آتا ہوں، عدالت سے بھی، عدالت کے دروازے بھی توڑ کے ہم نکال لیتے ہیں بندے کو۔ عدلیہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ کسی اور کو بھی کہا تھا ایک جملہ کہ عدلیہ سے آپ اگر ضمانت کروا کے آ بھی جائیں گے تو عدلیہ کو ہم نے کون سا تسلیم کرنا ہے، ہم تو پھر ہم ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کو یہ کام کیا انہوں نے، تو اس کا بھی شدید ترین رد عمل آ گیا، اور وہ اتنا رد عمل آیا کہ بیک فٹ پہ جانا پڑا، اور پھر وہ اتنا طاقتور طریقے سے ان کو اٹھایا گیا تھا کہ اب وہ فوٹیج چوری ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ FIR کا حکم دے چکے ہیں، اور لیکن اب پتہ چلا کہ وہ فوٹیج ہی چوری ہو گئی، اور اس کا بھی نوٹس ہوا ہے، تو پھر ہی فوٹیج چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی، فوٹیج غائب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال یہ چیز اب سامنے آ چکی ہے۔ اب پھر اگلا کام ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں سپریم کورٹ، پتہ چلا کہ سپریم کورٹ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ، جوڈیشری، ہائی کورٹس، یہ بہت تنگ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو بھی سبق سکھایا جائے۔ پھر صاحب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، جوڈیشری سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جوڈیشری کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور یہ آپس کی پولیٹیکل پلیئرس کی لڑائی ہے، لڑتے رہیں گے، خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، ہمیں پیچھے رہنا چاہیے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور اس لڑائی میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن نہیں، بات نہیں مانی گئی، اور پھر اس لڑائی میں کودے،
عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا اس کا رد عمل آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا، اور اب نہ عمران خان کو اٹھاتے، نہ یہ سب کچھ ہوتا، توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ ہوتا، اور نہ ہی اب آج سلیپر سیلز کو کی مدد لینا پڑتی، اور نہ ہی وہ مردے جو گڑھے ہیں ان کو اکھاڑ کے وہاں سے لوگوں کو نکال کے پریس کانفرنسیں کروانی پڑتی، اور نہ ہی ریلیاں نکلوانی پڑتی، کیونکہ پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج سے پیار کرتے ہیں، وہ نفرت نہیں کرتے، وہ اس سے پیار کرتے ہیں، ان کو غصہ ضرور ہے، اس غصے کا ازالہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ریلیوں ویلیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فیک ہے، اور فیک ریلیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جڑے ہوئے، پاکستان کے عوام چاہتے کیا ہیں، اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں اور ان کو بیلٹ کا حق دیا جائے، لیکن ان کو بلٹ دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جتنا بھی ریئیکشن ہوتا جائے گا، آپ لاکھ اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن یہ خود حکمراں اتحاد بھی یہی کہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے مجھے بتایا کہ الیکشن کون نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے بڑے نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے مجھے کہا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آن دا ریکارڈ مجھے بتائی اس نے، تو کافی سینئر ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک ہم تو چاہ رہے ہیں، ایک نواز شریف صاحب اور ایک وہ بڑے جو ہیں جنہوں نے کروانا ہے وہ نہیں چاہ رہے الیکشن۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ یہ چیزیں کتنی خراب ہو رہی ہیں۔ اب جو ریلیاں میں نے آپ کو بتایا تھا، ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں، پھر سپریم کورٹ سے بھی پھڈا لے لیا، اور سپریم کورٹ سے بھی پھر الیکشن کی باری آئی۔ اس وقت بھی سمجھدار لوگوں نے سمجھایا کہ ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے، الیکشن ہو رہی ہے، پنجاب کا الیکشن اگر سپریم کورٹ آرڈر کر چکی ہے تو ہمیں کروا دینا چاہیے الیکشن، اور ہمارا جو وزن ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں، ہم پیچھے ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں، اے پولیٹیکل ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن نہیں، وہ بات بھی نہیں مانی گئی، اور 14 مئی کا جو الیکشن ہونا تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی حصہ ڈال دیا کہ ٹھیک ہے جی، پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور یہی پیپلز پارٹی والوں نے بتا دیا، اور یہی باتیں جو ہیں وہ ٹریول کرتی کرتی پہنچ جاتی ہیں کہیں سے کہیں تک۔ تو بہرحال یہ ہوا، یہ مسلسل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں غلطی پہ غلطی پہ غلطی، اور کیلکولیشن مس کیلکولیشن ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی ہوگی مس کیلکولیشن، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس آپ کا ہے کہ بس کن فیکون والا مزاج جو ہے وہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم پہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کن فیکون صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اسی کی صفت ہے، اور وہی زیادہ انہی پہ جچتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ جچتا ہے کن فیکون۔ تو انسان اگر یہ کام کرنے لگے، خواہ وہ کتنے ہی طاقتور ہوں، تو کن فیکون نہیں ہے۔ اور انسانوں کے لیے قرآن مجید میں بھی ہے کہ امرہم شورا بینہم، اپنے آپس کے معاملات مشاورت سے طے کیا کریں، صلاح مشورے کے ساتھ۔ تو جب صلاح مشورہ مل رہا تھا اور صاحب لوگ صلاح مشورہ دے رہے تھے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس کا پھر دوبارہ سے ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اب سپریم کورٹ ایک پھر آرڈر انہوں نے کرنا ہے، اور اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو 14 مئی کو توہین عدالت ہو چکی، اور پوری گورنمنٹ کر چکی ہے، پوری کیبنٹ کر چکی ہے، پارلیمان کبھی اس کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے۔ اب سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کرنا ہے، حکم جاری کرنا ہے، اور وہ آج کرے، کل کرے، پرسوں کرے۔ تو اس میں بھی اب جو اپنے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا، یہ مزید نقصان ہوگا اور مزید نقصان ہوگا۔ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، اور پھر یہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پھر جو ہے، میں آپ کو عمران خان صاحب نے ایک تو کہا، عمران صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اطلاعات انہوں نے بتائیں، انہوں نے کہا اطلاعات یہ ہیں کہ ایک نئی قانون سازی کر کے، یا ایک یہ جو حملے ہوئے ہیں اسی پہ یہ جو مقدمے بنا کے، تو انہیں 10 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور ان کی بیگم کو، اہلیہ کو گرفتار کرنے کا پلان ہے، تاکہ مجھے مزید غصہ آئے اور مجھے اذیت پہنچائی جائے۔ یہ بات کی ہے انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کسی قانون کی آڑ میں، انہوں نے کہا کہ کسی قانون کی آڑ میں 10 سال قید کرنے، اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کر کے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پر عائد کی گئی تھی، اسی طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح کی پلاننگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے ایک ٹویٹ پہ ساری باتیں کر دی ہیں، اور خاص طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ اب لندن پلان جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے،
اور سارے جج جوری اور فیصلے پر عمل درآمد کرنے والے کردار سامنے آ گئے ہیں، یہ سارا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی خون کے آخری قطرے تک میں لڑوں گا۔ پھر انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ پورے ملک میں بند ہے، یہ سب باتیں موجود ہیں۔ اور انہوں نے سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے آخری دم تک، خون کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے۔ اب یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں، تو زلمے خلیل زاد بہت ہی سینئر ڈپلومیٹ ہیں اور امریکہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور افغانستان پاکستان کے لیے خصوصی سفیر رہ چکے ہیں۔ پیس پروسیس جو افغانستان کا ہوا تھا وہ اس کے اہم ڈپلومیٹ تھے۔ تو زلمے خلیل زاد نے اب دوبارہ ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ پابندی وغیرہ لگانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اگین زلمے خلیل زاد کہتے ہیں یہ نقصان ہوگا، یہ ایک ناقابل تلافی لاپرواہی ہوگی، اور یہ کارروائی جو ہے اور اس سے مزید نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں موجودہ آرمی چیف کے مستعفی ہونے اور انتخابات کی تاریخ طے کرنے کے معاملات کو ایسا واحد مسئلہ سمجھتا ہوں کہ یہ کر دیا جائے تو پٹڑی پہ آ سکتا ہے پاکستان واپس۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ مطالبہ دوبارہ کر رہا ہوں کہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا اگر پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا گیا یا عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو کچھ اور کیا گیا، تو میں اپنے پرانے موقف پہ قائم ہوں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ناقابل تلافی نقصان ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا استعفیٰ اور انتخابات کی تاریخ یہ دو بنیادی بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے پھر آگے پاکستان کی عوام سے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی پرامن احتجاج کریں، لیکن توڑ پھوڑ نہ کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ بس کریں۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت